الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں سورہ فتح سے آغاز کرنا ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کے آغاز میں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کا بیان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ. یہاں جو فتح مبین کہا گیا ہے وہ فتح مکہ کو نہیں کہا گیا بلکہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا. اس کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب نے ذرا تفصیلی نوٹ لکھا ہے، وہ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں. اس سے پورا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہجرت سے 6 برس پر حضرت نے خواب دیکھا کہ مکے میں گئے ہیں، عمرے کو فراغت سے حلق کرتے ہیں. یعنی حلق عمرے سے فارغ ہو کے آپ کو معلوم ہے کہ یا تو حلق ہوتا ہے یا قصر ہوتا ہے. حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا اور قصر کا مطلب ہوتا ہے بال ترشوانا، ٹرمنگ کرنا. عمرے کو فراغت سے حلق کرتے ہیں یعنی یہ خواب آپ کو آیا، رؤیا آپ کو آیا. اور جیسے کہ معلوم ہے کہ پیغمبر کے خواب بھی من وجہ وحی ہی کا حصہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا معاملہ ہے وہ واضح ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. سیدنا ابراہیم نے فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں جو ہے وہ نیند میں یعنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں ارادہ کیا عمرہ کا. اگرچہ قریش سے دشمنی تھی لیکن دستور تھا کہ دشمن کو بھی حج اور عمرے سے مانے نہ ہوتے تھے، یعنی روکتے نہیں تھے. اور حرم میں بیر نہ لیتے. بیر کا مطلب ہے کسی سے دشمنی نہ مول لیتے. اور جیسے کہ معلوم ہے اس کو بلد حرام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ مار دھاڑ اور لڑائی بھڑائی جو ہے اس کی ممانعت ہے. اور وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اور یعنی اپنی جو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے اس کے لیے انہوں نے نسی کا قاعدہ خود سے ایجاد کر رکھا تھا، جو ہم نے سورہ جو ہے وہ توبہ میں پڑھا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ وہ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے لیکن بعد المنہ دکھاوے کو وہ 4 مہینے میں التزام کرتے تھے کہ اس میں جو ہے وہ جیسے ایک نو وار پیکٹ ہو جاتا تھا کہ ان مہینوں میں جو ہے ہمیں آپس میں بھڑنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حرم میں بیعت نہ لیتے. 1500 آدمی کے ساتھ چلے. قریش نے لوگ جمع کیے، شہر سے باہر جا پڑے لڑنے کو. جب حضرت پہنچے قریب جہاں سے مکہ نظر آیا، سواری کی اونٹنی بیٹھ گئی، ہرگز نہ اٹھی. جب حضرت نے قسم کھائی کہ میں ادب کعبے کا رکھوں گا اگرچہ یہ لوگ چڑھ چڑھ بولیں، تب اٹھی. حضرت مقابلہ چھوڑ کے حدیبیہ کے میدان میں اترے. پیغام دیا کہ اگر چاہو مجھ سے صلح کرو، ایک مدت دم لو، اتنے ہم اوروں کو مسلمان کریں، پھر چاہو گے مسلمان ہو جیو اور چاہو گے لڑیو. یعنی ایک مہلت مل گئی اور ایک معاہدہ ہو گیا کہ بھئی جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. اس سال چلے جائیں گے واپس بغیر عمرہ کیے، اگلے سال آئیں گے اور جو ہے بس ایک ایک تلوار نیام میں ہوگی. اور اس وقت کے لیے ہم جو ہیں وہ خالی کر دیں گے مکہ کو، تاکہ یہ لوگ یعنی حرم کے آس پاس کا علاقہ خالی کر دیں گے تاکہ یہ لوگ سہولت سے کر لیں. پھر اس میں جیسے بہت ان ایون ٹرمز تھیں کہ اگر کوئی وہاں سے یعنی مکہ سے کوئی شخص جو ہے وہ ڈیفائی کر کے آ جائے، یہاں مسلمان ہو کر یہاں آ جائے، تو اس کو واپس سپرد کر دیا جائے گا.
اور اگر یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ارتداد اختیار کر کے وہاں چلا جائے، مشرکین سے جا ملے، تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت ان ایون ٹرمز پر ہوئی ہیں جو صلح ہوئی ہے، لیکن ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آخر صلح ہوئی، لیکن اس برس عمرہ نہ کرنے دیا، اگلے سال قضا کیا، اس لیے اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں، یعنی جو پھر آپ نے 7 ہجری میں کیا، تو اگلے سال قضا کیا۔ اس صلح کے بعد یہ صورت اتری اور بہت جذباتی فضا تھی، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں پر جب آپ ٹھہرے ہیں تو کئی طرح کی جو ہے وہ سفارتیں ہوئیں، کئی لوگ آئے، آپس میں نیگوشیٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفارت کے لیے، ان کو وہاں روک لیا گیا، اور یہ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا اس صورت میں آگے جا کے ذکر آئے گا، اور مختلف سفارتیں آ رہی ہیں، لیکن بات جو ہے وہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، یہاں تک کہ سہیل آئے۔ تو سہیل ابن عمر جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کون صاحب آئے ہیں اب سفارت کے لیے؟ تو بتایا کہ جی سہیل آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر سہل اللہ امرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے معاملے میں اب سہولت پیدا کر دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو فعل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی اٹکل نہیں ہوتا، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ کوئی اچھا جملہ جو ایک صالح بندہ سن لے یا کسی صالح آدمی کے زبان سے نکل جائے۔ تو آپ نے اس سے ایک شگون لیا کہ اب سہیل آئے ہیں تو اب اللہ نے چاہا تو ہمارے معاملات سہل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، اور معاملات طے ہو جائیں گے۔ اور پھر یعنی ابھی جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، لکھی جا رہی تھیں، اسی وقت جیسے سہیل ہی کے بیٹے یعنی مشرک تھے، وہ ایمان لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ گویا شک لکھ دی گئی تھی۔ تو اب ایک بہت غیر معمولی ایک جذباتی فضا قائم ہو گئی، اور صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم تو ان کو نہیں موڑیں گے، ان کو واپس نہیں کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پیغمبر جو ہے وہ غدر نہیں کرتا، پیغمبر جو ہے وہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیں ان کو واپس بھیجنا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کئی واقعات اس میں بڑے جیسے روح پرور واقعات بھی ہیں، کہ جب جو ہے معاہدہ لکھا جانے لگا تو لکھا نا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، سارا جھگڑا ہی یہ ہے، تو ہم کیسے آپ کو یہ اس لقب کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہم ڈرافٹ کریں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ڈرافٹنگ کر رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ علی بس اس کو ٹھیک ہے مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو میں نے لکھ دیا ہے اس کو کاٹ دوں۔ تو آپ نے کہا لاؤ اس کو میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس برس تو ہم عمرہ کیے بغیر چلے جائیں گے، تو صحابہ کرام پر ایک خاص کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور ایسے ان کو لگا کہ جیسے ہماری کوئی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی نا کہ مجھے رویا آئی ہے، اس رویا میں نے یہ دیکھا ہے منظر کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف اور سعی کر رہے ہیں، اور حلق اور قصر کر رہے ہیں، آگے آئے گی وہ آیت۔ تو اب صحابہ کو یہ بھی اشکال تھا کہ پیغمبر کا خواب جو ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بھئی یہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی توقید تو نہیں تھی نا، اس کی کوئی اسکیجولنگ تو نہیں تھی کہ بھئی یہ جو ہے اسی برس ہوگا، یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اللہ نے جب یہ معاملہ کیا ہے تو ہو کر رہے گا، تو اگلے سال کریں گے۔ اسی لیے پھر وہ آگے آیت آئی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، آگے وہ آیت اسی صورت میں آ جائے گی۔ تو بہرحال پھر آپ کے ساتھ عام طور پہ کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ہوا کرتی تھی سفر میں، تو اس موقع پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت گویا افسردہ ہو کر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اٹھو اور لوگ احرام کھول لو اور اپنے حلق کر لو، تو کوئی شخص نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بس ایسا کیجئے، خود آپ احرام کھول لیجئے، تو پھر یہ جب آپ احرام کھول لیں گے تو آپ سے آپ ہی کر لیں گے۔ یعنی گویا اس وقت لوگ ایک خاص کیفیت میں ہے، غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو باقی سب لوگوں نے بھی یہ معاملہ کیا. تو گویا اس کو فتح مبین کہا گیا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ عام طور پہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ڈپ ہم کر گئے، بہت نیچے چلے گئے، اور یہ تو گویا بہت دب کر ہم نے معاملہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح مبین ہے. اور بہت سے اس کے فائدے حاصل ہوئے، ہمارے علماء نے، مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک نو وار پیکٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد مسلسل ایک حالت جنگ ہی رہی، تو اس میں موقع نہیں رہا کہ دعوت کا کام جو ہے وہ پھیلایا جا سکے، اس کا معاملہ آگے بڑھا. پھر قرآن مجید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ آیت کہ بھائی اگر بہت سے لوگ ایسے نہ ہوتے جو ابھی مکہ میں ہیں اور جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ ابھی اگر تم اقدام کرو گے نا تو وہ کچلے جائیں گے، یعنی غزوہ احزاب کی کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی کہ اگر کچھ مرد اور عورتیں نہ ہوتے مکے میں جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، اور اگر تم ابھی حملہ کر دو گے تو وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، مارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو روک لیا ہے، ورنہ اگر تم احزاب کے بعد بھی اقدام کرتے نا تو اس وقت بھی اللہ تمہیں فتح دے دیتے. لیکن ایک حکمت تھی اور ایسا ہی ہوا. اور بڑے اکابرین اساطین جو ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اس دوران میں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارت تھی بین الاقوامی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان معاملات میں، تو آپ نے کیسر کو، کسریٰ کو، اور جو نجاشی کو اور بڑے لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے. اس کے ذریعے آپ کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ دعوت ہے وہ ایک بین الاقوامی دور میں بھی داخل ہو گئی. تو بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ. فتح کو بھی کہتے ہیں، فتح فیصلے کو بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے مشرکین اگر تم چاہتے تھے نا کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلہ آ چکا ہے. اور فتح ویسے اوپننگ کو بھی کہتے ہیں. اور ہمارے جو اکابر علماء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کے ہاں فتح کا ایک خاص تصور ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص فضل، اللہ کی طرف سے خاص عنایت. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کئی کتابیں ہیں ان کا نام ہی ایسے ہے، فتح الربانی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جو ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کی کتاب، بخاری کی جو سب سے مستند شرح ہے، تو بہت سی اس کی یعنی فتح کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے. فتوحات الہیہ، فتوحات مکیہ، یہ سب اس میں فتح کا لفظ انہی معنوں میں، اللہ کی طرف سے عنایت، اللہ کی طرف سے خاص اوپننگ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. ویتم نعمتہ علیک، اور پورا کرے تجھ پر احسان. ویہدیک صراطا مستقیما، اور چلا دے تجھ کو سیدھی راہ. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور مدد کرے تجھ کو اللہ زبردست مدد. اس کا فائدہ ہے یعنی تجھ کو اس تحمل سے درجے بڑھے، یعنی یہ جو آپ نے جھیلا، یہ جو آپ نے برداشت کیا، اس سے آپ کے درجات اللہ نے بلند کیے. اور یہ بات اللہ نے کسی بندے کو نہیں فرمائی کہ اگلے پچھلے گناہ بخشے، اگرچہ بہت بندے ہیں بخشے، اس میں نڈر کر دینا ہے. یہاں شاہ صاحب نے بہت ایک اہم بات بتائی ہے. ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کی آزمائش کی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی آزمائش کی، اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیا. تو ہمارے ہاں جیسے پرابلم آف ایول کے حوالے سے بھی مختلف اس کی توجیہ کی جاتی ہے، تو ایک توجیہ یہ بھی ہوتی ہے سول میکنگ جس کو کہتے ہیں، کہ انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس سے آدمی بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے. اور جو مشہور ایک شعر ہے نا، بہت گھسا پٹا بھی ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ظاہری بات ہے اللہ یہاں پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ذنب کا لفظ ترجمہ شاہ صاحب نے گناہ ہی کیا ہے، لیکن جب اس کی وضاحت کریں گے تو بات کھل جائے گی کہ گناہ کا جو مفہوم جو ہے وہ عام اہل ایمان کے لیے ہے، پیغمبروں کے ہاں وہ مطلب نہیں ہوتا. پیغمبروں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جانب خیر میں اجتہادی معاملات میں کوئی ان سے تسامح ہو جائے، کوئی سہو ہو جائے، کوئی ترک اولا ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا جو ہے جب پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ آپ مغفرت طلب کریں تو وستغفر لذنبک، ابھی ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں پڑھا تھا نا، وستغفر لذنبک، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ امت کے وکیل ہیں تو آپ اپنی امت کی طرف سے جو ہے استغفار کیجئے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور پھر جیسے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی
کہ پیغمبر ہر وقت جو ہے وہ روبہ کمال ہوتے ہیں، یعنی کمال کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ وَلَسَوْ جو کہا نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ تو پیغمبر جب اگلے پیڈسٹل پر ہوتے ہیں، اللہ کی قرب کی اگلی منزل پر ہوتے ہیں، تو جب وہ پلٹ کے اپنی پچھلی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ کوتاہی محسوس ہوتی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھے اللہ کی جناب میں استغفار کرنا ہے۔ باقی استغفار اصل میں تو عبادت ہے نا، یعنی دعا کی ایک فارم ہے اور وہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ، اور ایک اور بات جو شاہ صاحب نے کہی ہے نا کہ یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی، یعنی کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں دی۔ یہ تو ہے کہ بھئی آپ فلاں کوئی کوتاہی ہو گئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، سیدنا یونس سے ہو گئی کوتاہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کو برگزیدہ کر لیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے ہوا، یعنی قتل خطا تھا، وہ جو قبطی کو جو ہے گھونسا مارا، اس کی جان نکل گئی، تو کہا کہ ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو وہ مطلب ایونٹس کے اوپر تو ہے یہ معاملہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ عرض کی کہ ان ابنی من اہلک و ان وعدک الحق، تو اس موقع پر بھی جو ہے، لیکن بہرحال وہ معاملات ہو گئے۔ لیکن یہ بات کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ بات شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہ کسی انسان سے، کسی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ اور سبب کیا ہے؟ بہت اچھا نقطہ شاہ صاحب نے بیان کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے نچنت ہو جاتے ہیں، مامون ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ایک خاص محل بھی ہے جو آپ دیکھیے گا کہ اس آیت کا ایک ظہور ہوگا قیامت میں، محشر میں، جہاں وہ شفاعت والی روایت ہے، صحیح روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کہ جہاں وہ تفصیل ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں حالت انتظار میں، اور ایک انتظار کی کیفیت ہے، اور انتظار کے بارے میں عربی میں ایک کہا جاتا ہے نا کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ بری چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، آر ہو یا پار ہو، کوئی بات طے ہو جائے۔ اب لوگ بہت پریشان ہیں، سورج بہت قریب آیا ہوا ہے، لوگ اپنے اعمال کے بقدر جو ہے وہ پسینے میں غرق ہیں۔ اب وہ سیدنا آدم سے شروع کریں گے، سیدنا آدم کے پاس جائیں گے تو سیدنا آدم کو اپنی کوتاہی یاد آئے گی، اور کہا کہ نہیں بھائی میری تو فلاں کوتاہی ہے، نفسی نفسی، جاؤ نوح کے پاس۔ نوح جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے تو نوح بھی کہیں گے مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے شفاعت کر دی تھی۔ جاؤ جو ہے وہ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم بھی اپنی کچھ کوتاہی کا ذکر کریں گے، پھر وہ سیدنا موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، سیدنا موسیٰ کہیں گے بھائی مجھ سے تو ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، پھر سیدنا عیسیٰ کے پاس، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ آئے گا۔ اور جو امتی ہیں، جو یہ گویا وفد جو پھر رہا ہے، وہ اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں تو ہم قرآن میں یہ پڑھ آئے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، اس وجہ سے آپ یہ عذر نہیں کر سکتے، یعنی جو آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے عذر کیا ہے، آپ یہ عذر نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ جو ہے دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ آج کتنے جو ہے وہ ناراض ہیں اور کتنی معاملات سخت ہیں، تو پھر آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ شفاعت کبریٰ کا مرتبہ ہے، اور یہی مقام محمود ہے، یہی اسی کے کچھ پہلو جو ہیں وہ الوسیلہ بھی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، آپ دیکھیں گے کہ یہ امت کے کتنے کام آیا۔ اور پہلے بھی یہ روایت بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک بڑی آپ سمجھ لیں دعا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے لازماً، اور تمام انبیاء نے اس کو دنیا ہی میں ایگزاسٹ کر لیا، وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے اتارا چین دل میں ایمان والوں کے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اور بڑھے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی استقامت سے جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نوازتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ وہ جو اضطراب تھا وہ سب ختم ہو گیا اور سکون کی کیفیت ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان ہے اس میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی،
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ مطلب یہ ہے کہ سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ تمہیں جانچے اور تمہیں آزمائش میں ڈالے، تم پر یہ جو ہے وہ فرض کرے کہ تمہیں جہاد و قتال کرنا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی بدلہ لے لیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے جانچتا ہے نا، ایک آزمائش کے قانون پہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے لشکر تو بے تحاشا ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی چین سے رسول کے حکم پر رہے، ضدیوں کے ساتھ ضد نہ کرنے لگے، اس میں ان کو ایمان کا درجہ بڑھا۔ ضد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سرکش لوگ کون ہیں؟ ڈھیٹ لوگ کون ہیں؟ وہ مشرکین ہیں، لیکن اہل ایمان نے کوئی ضد نہیں کی۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تا پہنچاوے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں ان میں، اور اتارے ان سے ان کی برائیاں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے ہاں بڑی مراد ملنی۔ اس کا فائدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں جنت کی طلب نقصان ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا کمال ہے۔ اب دیکھیں شاہ صاحب پہلے بھی عرض کیا تھا کتنے بڑے آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی جو ہے وہ تفصیلات پر بھاری ہیں۔ تو کہا کہ یہ تصور ایک پیدا ہو گیا ہمارے ہاں، کچھ متصوفین کے ہاں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ بھئی جنت کی طلب کوئی معاذ اللہ گھٹیا چیز ہے، اور یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ایک جو قول منسوب ہے اس کا ایک اور کانٹیکسٹ ہے، لیکن لوگ اس کا ابیوز کرتے ہیں کہ یہ جو جنت کی طلب میں جو ہے وہ عمل کرنا، بندگی کرنا، یہ تو عبادت التجار ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور یہ تو بڑا کوئی یوٹیلیٹیرین سا لگتا ہے، انداز افادیت والا لگتا ہے کہ جناب ہم بندگی کرتے ہیں جنت کے لالچ میں۔ تو اور پھر وہ رابعہ بصریہ کے حوالے سے ایک واقعہ وہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا کہ ایک دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں مشعل ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے۔ تو پوچھا بھئی کہاں چلی؟ تو کہا کہ بھئی میں جو ہوں یہ میرے پاس مشعل ہے، میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ جنت کی طلب میں عمل نہ کریں یا بندگی نہ کریں، اور یہ میں لوٹا لے کے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے خوف سے عمل نہ کریں بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی جو روح انور ہے اس کی زیادت کی طلب اس کے لیے کریں۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی زیادت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو جنت ہے اس کی طلب خود قرآن مجید جو ہے طلب ہمارے اندر اجاگر کرتا ہے اور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور جہنم سے خوف اور دہشت پیدا کرتا ہے باقاعدہ۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے طلب کرتے تھے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا طالب ہوں، اور میں تجھ سے تیری جہنم اور ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے اس کو بہت ٹھیک پکڑا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی طلب جو ہے وہ کوئی کمال کی بات نہیں، یعنی نقصان ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے یہاں یہی بڑا کمال ہے۔ اس میں اب دیکھیں نا وہ ڈیوائن سکیم واضح کر دی نا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا آزمائش کی بنیادوں پر، ہم تمہیں جہاد و قتال کا کہہ رہے ہیں، تمہیں ثابت قدمیاں کہہ رہے ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تم جنت کو کوالیفائی کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ اصل میں تو ہم تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال تمہیں اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے۔ پھر میں عرض کر دوں، بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، کوالیفائی کرتا ہے انسان جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رحمت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تا عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور عورتوں کو۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے منافق کا، دغا باز، دھوکے باز، فریبی، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو کون لوگ ہیں؟ جو اٹکلتے ہیں اللہ پر بری اٹکلیں، یعنی برے برے گمان قائم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بارے میں فائدہ ہے
کہ بری اٹکلیں یہ کہ مدینے سے چلتے وقت منافق بہانے کر کر بیٹھ رہے، جانا کہ یہ لڑائی میں تباہ ہوں گے، وطن سے دور ہیں اور فوج کم اور دشمن کا دیس اور کافروں اور دشمن کا دیس. تو کہا کہ ان کا یہ گمان تھا، یہ تو کہا منافقین کا گمان تو یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ جا رہے ہیں اور معاذ اللہ بس ان کا قصہ جو ہے وہ تمام ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی کہانی. اور کہا کہ بھئی کافروں کی اٹکل کیا ہے، اور کافروں نے جانا کہ عمرہ کے نام سے آئے ہیں، چاہتے ہیں دغا سے شہر مکہ لے لیں. یعنی ان کے گمان کیا تھے، یعنی انہوں نے خیال کیا معاذ اللہ کہ یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ بہانہ انہوں نے لگایا ہے عمرے کا، اصل میں یہ مکے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. تو کہا کہ کچھ اٹکلیں منافقین کی تھیں، کچھ اور مشرکین کی تھیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے پھیر مصیبت کا. وغضب اللہ علیہم، اور غصہ ہوا اللہ ان پر. ولعنہم، اور ان کو پھٹکارا. وأعد لہم جہنم، اور رکھا ان کے واسطے دوزخ. وساءت مصیرا، اور بری جگہ پہنچے. اس کا فائدہ ہے کہ ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سناتا. یہ ہر پیغمبر کا کام یہی ہے، رسولا مبشرین و منذرین. تو کہا کہ آپ کا بنیادی کام بھی کیا ہے، آپ گواہ ہیں، جس کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا احوال بتانے والا، غیب کے احوال بتانے والا، جنت جہنم کے احوال بتانے والا، وہ شاہد ہے. اور شاہد بھی ان معنوں میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ کوئی شنید نہیں ہے بلکہ دید ہے. یہ بات ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ خاص معاملات کرتے ہیں. ہمارے لیے تو بس میکسیمم علم الیقین ہے، ان کے لیے جو ہے عین الیقین اور حق الیقین کی منزلیں بھی ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے جو ہے وہ مشاہدات کروائے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تا تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو. وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس کا ادب رکھو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بولو صبح اور شام. کہا کہ تم یہ کس لیے ہم نے بھیجا اے نبی آپ کو، تاکہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کریں اور اس کی تعظیم کریں. اب یہاں پر اور اس کی پاکی بولو صبح و شام. کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ساری جو ہو کی ضمیر ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تاکہ تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اس کے دین کی مدد کرو، اللہ کی تعظیم کرو، اس کی تقدیس کرو، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام. اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، جو پہلی دو چیزیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تاکہ تم ان کی مدد کرو، یعنی دین کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو. اور پھر آگے جو تسبیح کا جو حکم ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں اللہ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے. فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، تو جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے برے کو. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے. فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو فسیؤتیہ اجرا عظیما، دے گا اس کو نیک بڑا، اجر بڑا. اس کا فائدہ ہے، ہاتھ ملاتے تھے وقت قول کے. اول مسلمانی کا قول ہوتا تھا، پھر جس بات کا تقید منظور ہوا، لڑائیوں میں قول مرتے دم تک نہ بھاگنے کا. اب یہ بیعت کا لفظ یہاں پر آیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیع کا لفظ بھی اسی سے، بیع و شراء جس کو کہتے ہیں، تجارت، ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز. تو پہلے زمانے میں بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دو تاجر آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈیل کرتے تھے تو اس ڈیل کو کلوز کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں معاہدے ہوتے ہیں اور معاہدے ہوتے ہیں
تو فائلز کا ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ ڈیل کلوز ہو گئی ہے اور بالکل پختہ ہم نے ہاتھ باندھ کر ایک کمٹمنٹ کر لی ہے، تو اسی سے بیعت کا لفظ ہے۔ اب بیعت ایک تو اسلام پر ہوتی تھی، جو لوگ یہ اسلام لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اسلام کی بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ، اس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا، تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسلام پر بیعت لیتے تھے۔ پھر ہجرت پر بھی بیعت کی کچھ لوگوں نے کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر جو ہے وہ جہاد کے موقع پر بھی آپ نے جو ہے وہ بیعت لی ہے، اور پھر کچھ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مختلف افراد سے مختلف چیزوں پر بھی آپ نے بیعت لی، یعنی آپ نے اس پر بھی بیعت لی کہ بھئی تم نماز کو قائم رکھو گے، آپ نے کچھ لوگوں سے اس پر بیعت لی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، کچھ خواتین کے ساتھ آپ نے خاص طور پہ بیعت کی کہ بھئی تم خواتین نوحہ نہیں کرو گی، ماتم نہیں کرو گی، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں ہم آگے پڑھیں گے، وہاں خواتین کی ایک بیعت کا تذکرہ ہے، اس میں بہت سے مکارم اخلاق بیان ہوئے۔ پھر اس کی وجہ سے آپ کو معلوم، یعنی یہ بیعتیں تھیں، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو خاص بیعت تھی نا، جو کہا نا کہ آگے وہ آئے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو یہ جو بیعت تھی کس پر تھی؟ یہاں پہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ لڑائیوں میں قول مرتے دم تک نہ بھاگنے کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو بیعت وہاں پر ہوئی تھی جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی رضا کا اعلان تھا، تو اس کے مختلف عنوانات روایتوں میں آتے ہیں۔ ایک ہے بیعت علی الموت، کہ جو بیعت تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم جو ہے لڑیں گے یہاں تک کہ اگر ہماری جانیں بھی جائیں تو چلی جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ بیعت علی اللہ نفر، اس پر بیعت کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، بس اب پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ تو بات یہ وہ بیعت ہے جس کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ دیکھو بظاہر تو جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ اوپر ہے، صحابہ کے ہاتھ نیچے ہیں، لیکن کہا کہ پیغمبر کے ہاتھ اور صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور کہا کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب معاذ اللہ کوئی حلول نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ گاڈ انکارنیٹ ہو گئے ہیں اور خدا ان میں حلول کرایا ہے، نہیں، خدا اور بندے میں ایک انبریجبل گیپ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہی ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے رسول ہیں، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طریقے سے رسول کی بیعت گویا اللہ سے بیعت ہے۔ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے جب سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، تو کیا کہا حواریین نے؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار، بیچ کا واسطہ نکال دیا۔ انہوں نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی رسول کا مددگار اور اللہ کا مددگار اصل میں ایک ہی ہے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیعت اب تمہاری کسی شخص سے نہیں ہے، پیغمبر سے بھی نہیں ہے اصلاً، یعنی ایک تو پیغمبر غیر معمولی ان کا مرتبہ، پھر اصل میں کہا کہ بیعت تو اللہ سے تم نے کی ہے۔ اب دھیان کرنا کہ اب جو اس کو توڑے گا تو وہ اپنا ہی برا کرے گا، اور جو اللہ سے اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کرے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، اب کہیں گے تجھ کو پیچھے رہنے والے گنوار بدو لوگ، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم لگے رہ گئے اپنے مالوں میں اور اپنے گھروں میں، مشغول کر دیا ہمیں اپنی مصروفیتوں نے، فاستغفر لنا، سو ہمارا گناہ بخشوا، یعنی وہ جیسے تبوک کے موقع پر ہوا، آگے آئے گا وہ واقعہ، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا وہ ساری تفصیل، کہ آ رہے ہیں لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، تو اب ایسے لوگ آ رہے ہیں منافقین میں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنی زبان سے جو نہیں ان کے دل میں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مشغولیت نہیں تھی اور بالکل فراغت تھی، لیکن بس جان اور مال بچانے کے چکر میں جبن اور بخل نے ان کو مار ڈالا۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کہہ کس کا کچھ چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ چاہے تم پر تکلیف یا چاہے تم کو فائدہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تمہارے گھروں میں مسخ کر دے، مسخناہم علی مکانتہم، تمہاری آنکھیں جو ہے وہ بینائی تمہاری اللہ لے جائے، تو کہا کہ کون جو ہے اللہ اگر کسی نقصان یا فائدے کا ارادہ کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہے تمہارے کام سے خبردار۔
خبردار ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی رحمت ہے، اس کی مہر ہے، ایک خاص مہلت اس نے دے رکھی ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، وہ جو کہا ہے نا کہ وہ ان کے الظانین باللہ ظن السوء، اب اس کو کھول دیا۔ کوئی نہیں، تم نے خیال کیا کہ پھر کرنا آوے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور بھلا نظر آیا تمہارے دل میں یہ، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ اٹکل کی تم نے بری اٹکلیں، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ تھے کھپنے والے، برباد ہونے والے۔ تمہارا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی یقین نہ لاوے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب ایک تو یقین نہ لانے والے مشرکین ہیں، اور ایک نہ یقین لانے والے یہ منافقین ہیں۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، سو ہم نے رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشے جس کو چاہے اور مار دے جس کو چاہے۔ اب یہاں پہ بخشش کے مقابلے میں مار، عذاب کا ترجمہ کیا؟ مار دے، یعنی مار دے، مار دینا نہیں ہے، کل کرنا نہیں ہے، یعنی کہا کہ اور مار دے، مار دے جس کو چاہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمِكُمْ، اب کہیں گے پیچھے رہ گئے جب چلو گے غنیمتیں لینے کو، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، چھوڑو ہم چلیں تمہاری ساتھ۔ یعنی جب جان دینے کا وقت موقع ہو، مال لگانے کا موقع ہو تو سب سے پیچھے اور دوڑ جاتے ہیں، اور جب غنیمت کا فتح کا موقع ہو سب سے آگے آگے۔ تو کہا کہ چلو ہمیں مہلت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، چاہتے ہیں کہ بدلے اللہ کا کہا۔ اللہ کا کہا کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ قل لن تتبعونا، تو کہے ہمارے ساتھ نہ چلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پھر اب کہیں گے نہیں تم جلتے ہو ہمارے بھلے سے۔ یعنی کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بھائی جو لوگ اس یعنی مختلف مواقع پر سرکشی کرتے رہے، انحراف کرتے رہے، جان مال بچاتے رہے، اب گویا ان سے نہ ان کو ساتھ کہیں لے کر جانا ہے، نہ ان کو غنیمت میں سے کچھ حصہ دینا ہے۔ تو کہا کہ جب اب تم یہ آرڈیننس ان کو بتاؤ گے نا، تو کہیں گے جی آپ لوگ تو ہم سے جلتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہمیں کوئی خیر ہی نہ ملے، ہمیں مال ہی نہ ملے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، کوئی نہیں، پر وہ سمجھتے نہیں رہے مگر تھوڑا۔ یہاں اب آگے فائدہ ہے، جب مکے سے پھرے وہاں سے حکم ہوا کہ خیبر پر چلو، وہاں ایک قبیلے کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو اب گویا ان کی گوشمالی کا معاملہ تھا، اور ان لوگوں کے سوا کوئی ساتھ نہ چلے۔ یعنی وہ لوگ کے جو ساتھ گئے تھے نا حدیبیہ کے موقع پہ، جنہوں نے بیعت کی تھی، جو عمرے کے لیے گئے تھے، بس وہی لوگ اب جائیں گے خیبر کے جو ایکسپیڈیشن ہے نا، اس میں وہی لوگ جائیں گے اس مہم میں۔ مدینے میں 3 دن رہ کر ارادہ کیا، جو لوگ پہلے سفر میں ڈر کر رہ گئے تھے، اس سفر میں لالچ کو تیار ہوئے، اب تیار ہو گئے نا کہ یہاں تو غنیمت ملنے کا امکان ہے، اور ان کو اللہ نے منع سنا دیا۔ خیبر میں یہود تھے جو جنگ احزاب میں قوموں کو چڑھا لائے تھے۔ سن 5 ہجری میں 1 سال پہلے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوئی، اس میں انہوں نے غداری کی تھی، تو اب گویا ان کی گوشمالی کا وقت آ گیا تھا۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دے پیچھے رہ گئے گواروں کو، ستدعون الی قوم، آگے تم کو بلاویں گے ایک لوگوں پر، کیسے لوگ؟ اولی بأس شدید، بڑے سخت لڑویے بڑا اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ جو بہت لڑنے میں بڑے ماہر، مار دھاڑ کے بڑے ماہر۔ تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر حکم مانو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، دے گا تم کو اللہ نیک اچھا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پلٹ جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، جیسے پلٹ گئے پہلی بار، یعذبکم عذابا علیما، مار دے تم کو ایک دکھ کی مار۔ اس کا فائدہ ہے، بڑے بڑے لڑویے حق تعالیٰ فرماتا ہے فارس کے لوگوں کو، ان کی سلطنت ہمیشہ زبردست رہی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے وقت فارس کا ملک فتح ہوا اور کچھ مسلمان ہوئے بن لڑے، وہاں سے بہت غنیمتیں ہاتھ لگیں،
کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی ہمیں تو روک دیا گیا جی، ہم تو بڑا جو ہے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں. تو کہا ذرا آرام کرو، ٹھہرو، ابھی اور بھی کئی مرحلے آئیں گے، تو ابھی ہم تمہیں بلائیں گے ایک بڑی طاقتور قوم کے خلاف لڑنے. اس سے فارس بھی مراد ہو سکتا ہے، روم بھی ہو سکتا ہے، تبوک بھی ظاہری بات ہے بعد میں ہوا ہے. تو کہا بلائیں گے، اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ تم جو ہے واقعتاً سچے تھے یا ایسی بات بنا رہے تھے. لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر تکلیف نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر تکلیف. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ عمرے کے لیے نہیں گئے یا جنگوں کے لیے نہیں جاتے لیکن معذور ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی جو ہے اندھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ندیاں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی پلٹ جاوے اس کو مار دے دکھ کی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور جو روگردانی کرے گا اللہ اس کو دکھ کی مار دے گا. اس کا فائدہ ہے یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں ہے، یعنی ان پر فرض ہی نہیں ہے، تو اگر وہ اس کی وجہ سے نہیں جاتے تو پھر جو ہے وہ ان کا مواخذہ نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا نا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. پہلے یہ آیت آئی تھی کہ برابر نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم تو جانا چاہتے ہیں، عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور ہمارا درجہ تو کم ہو گیا. تو پھر وہ وحی کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے چھوٹا چنک ہے وحی کا جو ایک مرتبہ نازل ہوا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر کسی نقصان کے. تو اب یہ نقصان ہے نا کہ آپ لنگڑا ہے، لولا ہے، اور جناب کوئی نابینا ہے، کوئی بہرا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بیمار ہے، مریض ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، پھر جانا جو ان کے جی میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، پھر اتارا ان پر چین. واصابہم فتحا قریبا، اور انعام دی ان کو ایک فتح نزدیک. اس کا فائدہ پہلے پڑھ لیں. تو کہتے ہیں کہ جب صلح کا جواب و سوال تھا، حضرت نے بھیجا مکہ میں حضرت عثمان کو. یہاں خبر جھوٹی اڑی کہ ان کو مار ڈالا. حضرت نے کہا اب مجھ کو لڑنا حلال ہوا کہ پہل انہوں نے کی، اور وہ خبر جھوٹ تھی. اور یہ بھی کہ 80 آدمی کے لشکر کے گرد آئے کہ دو اکیلے کو مار دیں. وہ سب جیتے پکڑ لیے. اس پر حضرت نے ارادہ کیا لڑنے کا. تو ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے اور کہا مجھ سے قول کرو کہ مرنے تک کوتاہی نہ کرو. سب نے قول دیا. ایک منافق تھا جد ابن قیس، اس کے سوا کوئی نہیں رہا، یعنی باقی سب نے بیعت کر لی. وہ بیعت اللہ کے ہاں قبول پڑی. اب یہ جو کہا نا اللہ نے جانا جو ان کے دل میں، کیا جانا؟ یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل. یعنی اللہ نے جان لیا کہ ان کے اندر ایک اندیشہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توکل کر رہے ہیں. اور انعام دی یہ فتح خیبر، اس سے مسلمان آسودہ ہوئے. خیبر میں آپ کو معلوم ہے بڑی زمین آئی، بڑے کھجوروں کے باغ آئے، اور مسلمانوں کے ہاں بڑی عمومی خوشحالی آ گئی. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ اور بہت سی نصوص کے ساتھ یہ نص ہے صحابہ کرام کی فضیلت میں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اور چلیے آپ باقیوں کے بارے میں جو بھی آپ کہہ دیں وہ بھی قرآن مجید میں واضح ہے کہ جو ہے مہاجرین اور انصار اور جو ان کی پیرو تھے ان سب کے بارے میں اللہ کی رضا کا اعلان ہے. لیکن یہ کم از کم 1400-1500 صحابہ کے بارے میں تو بالکل قرآن مجید کی نص ہے نا. یعنی اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک ہینڈ فل آف صحابہ، یعنی معاذ اللہ وہ گن کے بھی بتاتے ہیں 15 16 17 صحابہ کے علاوہ باقی سب لوگوں نے بٹریل کیا، باقی سب لوگوں نے انحراف کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، راستے سے، تو یہ قرآن کا انکار ہے. تو یہاں کہا کہ اللہ راضی ہو گیا ان تمام لوگوں سے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور اس کا بڑا مرتبہ ہے، یعنی صحابہ کرام کے جو مراتب بیان ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے نا
ایک سابقون الاولون ہے بالکل ابتدائی دور میں ایمان لانے والے، پھر ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے، پھر بدر سے پہلے ایمان لانے والے، پھر احزاب سے پہلے ایمان لانے والے، پھر حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے. تو یہ مختلف مراتب ہیں. تو یہ بڑا مرتبہ ہے، اور ان کو باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات سند بیان ہوتی ہے کہ جی فلاں صحابی وہم من اصحاب رضوان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب بیت رضوان کے، یہ بیت رضوان کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، اور بہت غنیمتیں جو ان کو لیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. کہتے ہیں یہ بھی انعام میں داخل ہے. حضرت نے فرمایا اس میں بیت والا کوئی نہ جاوے گا، فرمایا اس بیت والا کوئی نہ جاوے گا دوزخ میں. یعنی آپ نے بات فرما دی کہ جن لوگوں نے مجھ سے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان میں سے کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، وعدہ دیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا، تم ان کو لوگے. فعجل لکم ہذہ، سو شتاب ملا دی تم کو یہ. بہت سی غنیمتیں آگے ہوں گی، روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا. تو کہا کہ یہ تو نقد میں تمہیں دے دیا خیبر کی جو غنیمتیں ہیں. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روکے لوگوں کے ہاتھ تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تا ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے. اب آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ نمونہ قدرت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیغمبر اور ان کے اصحاب کی مدد کی. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلا دے تم کو سیدھی راہ. یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں روکے لوگوں کے ہاتھ، یعنی لڑائی نہ ہونے دی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی. قد احاط اللہ بها، وہ اللہ کے قابو میں ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور ہے اللہ ہر چیز کر سکتا. اس کا فائدہ ہے اس بیعت کے انعام میں فتح خیبر دی، اور فتح مکہ جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے. یعنی اس وقت مکہ تو فتح نہیں ہوا، لیکن 2 سال بعد جو ہے سن 8 میں وہ مکہ بھی فتح ہو گیا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھیرتے پیٹھ. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاویں گے کوئی حمایتی نہ مددگار. مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی جنگ کی نوبت آ جاتی تب بھی تم ہی جو ہے ظفر مند رہتے، تمہیں ہی فتح حاصل ہوتی، اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، رسم پڑی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی رسم بدلتی. یہ اللہ کی رسم کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے، جو ہم اس قرآن مجید میں بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول کو مبعوث کرتے ہیں، رسول قوم کو دعوت دیتے ہیں، ان پہ حجت تمام کرتے ہیں، اور اگر من حیث المجموع قوم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے اصحاب کو وہاں سے نکال لے جاتے ہیں، اور پھر اس پوری قوم کو دنیا ہی میں اس کا عذاب دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ ہو کر رہے گا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہو کر رہے گا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم لازماً اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے، اور ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم ان کی نصرت کریں گے جب گواہیاں قائم ہوں گی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہی ہے جس نے روک رکھے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے بیچ شہر مکے کے. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، پیچھے اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیے، وہ روک دیے نا ہاتھ، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ جو کرتے ہو دیکھتا. اس کا فائدہ ہے وہ 80 آدمی جو پکڑے گئے بیچ شہر مکے کے، یعنی قریب شہر کے، گویا شہر کا بیچ ہی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فتح دے دی ان پر. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور روکا تم کو ادب والی مسجد سے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور نیاز کی قربانی کو بند پڑی نہ پہنچے اپنی جگہ تک. یعنی مراد یہ ہے
کہ وہ جو حدی کے جانور ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیا گیا، وہ اپنے محل تک نہیں پہنچ سکے، حرم حدود حرم میں نہیں پہنچ سکے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء اب وہ آیت آ گئی، اور اگر نہ ہوتے کتنے مرد ایمان والے ونساء مؤمنات اور کتنی عورتیں ایمان والیاں، لم تعلموہم جو تم کو معلوم نہیں، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، یہ خطرہ کہ ان کو پیس ڈالتے پھر تم پر خرابی پڑتی بے خبری سے۔ یعنی وہی بات، اگر بہت سے ایسے لوگ جو مکہ اس کے حوالی میں رہتے تھے، جو ایمان لا چکے تھے لیکن بس کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، کہا کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو ابھی ہم تمہیں فری ہینڈ دے دیتے، تم چلے جاتے اور تم جنگ کرتے اور ان پہ فتح تمہیں مل جاتی، لیکن ہم نے ان کا لحاظ کیا کہ ان کو مہلت مل جائے، اور بھی جو لوگ جن کے نصیب میں ایمان ہے ان کو ایمان مل جائے۔ کیوں؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ اللہ کو داخل کرنا اپنی مہر میں جس کو چاہے، یعنی جس کو بھی چاہے اللہ ایمان کی ابھی توفیق دے دے، ان کو ٹائم مل جائے۔ لو تزیلوا، اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے، پولرائزیشن ہو جاتی، بالکل ڈسکریمنیٹ ہو جاتا، کہیں مسلمان ہوتے تو ایک گوشے میں ہوتے، دور ہوتے، رلے ملے نہ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو آفت ڈالتے ہم منکروں کو دکھ کی مار۔ یعنی مراد ہے کہ اسی موقع پر ان کا کام تمام ہو جاتا۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اس ماجرا میں ساری ضد اور بے ادبی کعبے کی انہی سے ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سے کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کو روکا، تم باادب رہے، انہوں نے عمرے والوں کو منع کیا اور قربانی نہ پہنچنے دی۔ وہ قابل تھے کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح ہوتی، مگر بعض مسلمان چھپے تھے، مرد اور زن، اور بعض ابھی مسلمان ہونے مقدور تھے، اللہ کے علم میں تھے کہ بھئی انہوں نے ایمان لانا ہے۔ اس روز کی فتح میں وہ پسے جاتے، آخر 2 برس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے تھے سب ہو چکے، اور وہ نکلنے والے نکل آئے، تب اللہ نے مکہ فتح کروایا۔ جنہوں نے ہجرت کرنی تھی کر لی، جو ایمان لانا تھا لے آئے، پھر اللہ نے فتح دے دی، اور پھر گویا بغیر خون خرابے کے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب رکھی منکروں نے اپنے دل میں پچ، نادانی کی ضد، ایک پچ لگا لی، ایک حمیت، اور حمیت کس کی؟ جاہلیت کی۔ حمیت ایک اچھا جذبہ ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے عصبیت کا، حمیت کا، غیرت کا، لیکن یہ غیرت جو ہے وہ جاہلیت کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، ظلم اور شرک کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا چین اپنے رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور لگے رکھا ان کو ادب کی بات پر۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، لگے رکھا، لگائے رکھا، یعنی چمٹا دی ان سے تقوی کی بات، خدا خوفی کا کلمہ ان کے ساتھ گویا لگا دیا، جو غیر منفک ہے ان سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور یہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔ اب پھر دیکھیے یہ صحابہ کرام کی شان ہے، کیا شان ہے اللہ کی، یہ صحابہ کی، کہ بھائی سکینت نازل کی رسول پر، اہل ایمان پر، اور اہل ایمان کو کے ساتھ تقوی کا کلمہ گویا چپکا دیا، اٹیچ کر دیا، اور یہ بات بھی کہی کہ وہ اس کے احق بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ یعنی اللہ کی جو مہر ہے، اللہ کی رحمت تو یقیناً ہر چیز میں شامل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کہا کہ اللہ نے دیکھ لیا۔ آگے ہم پڑھ بھی لیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی جانچ کر لی اللہ نے تقوی کے لیے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے دل تقوی کے اہل ہیں، تو اللہ نے ان کو اپنا تقوی عطا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی کا رویہ اختیار کرو گے ہم تمہیں ایک جو ہے فرقان عطا کر دیں گے، ایک جو ہے ایک فیصلہ کن بصیرت عطا کر دیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کا فائدہ ہے، ایک ضد یہ کہ اب کے برس عمرہ نہ کرنے دیا، یعنی وہ حمیت جاہلی ان کے اندر پیدا ہو گئی،
اور یہ کہ جو مسلمان ہجرت کرے اس کو پھر بھیجو، یعنی وہی میں نے کہا نا ان ایون ٹرمز کیا تھیں، کوئی مسلمان جو ہے وہ ایمان لے کر مدینہ آ جائے گا تو اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور جو کوئی مشرک جو ہے یہاں سے آ کر جو ہے وہ بھاگ کے آ جائے گا تو اس کو جو ہے یعنی اگر مسلمان ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں سے مشرک کے پاس چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ان کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ یہ بھی بات بھی تھی، اور اگلے سال عمرے کو آؤ تو 3 دن سے زیادہ نہ رہو اور ہتھیار کھلے نہ لاؤ، ایک تلوار ہوگی وہ بھی نیام میں۔ حضرت نے یہ سب قبول کر لیا، یعنی وہی بات کہ یہ جو حمیت جاہلی تھی اور ضد بازی انہوں نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سب قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، جب صحابہ نے بھی امتثال امر کیا، صبر اور ثابت قدمی کا معاملہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر سکینت نازل کی اور تقویٰ کا کلمہ ان کے ساتھ چمٹا دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ دکھایا ہے اپنے رسول کو خواب۔ لتدخلن المسجد الحرام، تحقیق تم داخل ہو رہو گے ادب والی مسجد میں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، چین سے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، بال مونڈتے اپنے سروں کے اور کترتے، یہ دونوں آپشنز ہیں، یعنی چاہیں تو حج اور عمرے کے بعد جو ہے وہ بال کٹوا لیں، ترشوا لیں یا منڈوا لیں، لیکن بال مرتبہ زیادہ انہی لوگوں کا ہے جو بال منڈواتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہم اغفر یا اللہم ارحم یا اللہم اغفر للمحلقین، 3 دفعہ یہ کہا، تو بار بار لوگوں نے کہا والمقصرین، تو 3 مرتبہ آپ نے یہی کہا کہ اللہ تو مغفرت کر یا رحم کر ان لوگوں پر جو سر منڈواتے ہیں، اور پھر 4تھی مرتبہ فرمائش پہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان پر بھی رحم کر، ان کی بھی مغفرت کر کہ جو ہے بال ترشواتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا وہ خواب کہ داخل ہوگے تم بے خوف ہو کر، نچنت ہو کر، اور کوئی تم میں سے سر منڈوائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ بال ترشوائیں گے۔ لا تخافون، بے خطرہ، بغیر اندیشے کے، فعلم ما لم تعلمون، پھر جانا تم نے جو نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پھر ٹھہرا دی اس سے ورے ایک فتح نزدیک، یعنی تم بہت سی باتیں اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کے فیصلے کیا ہیں، تم اس وقت نہیں سمجھتے تھے، لیکن کہا کہ پھر تم نے جان لیا اور قریب کی تمہیں فتح اللہ نے جو ہے فتح مکہ کے طور پہ جو ہے وہ اللہ نے عطا کر دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر، الہدا دے کر، اب یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہدایت پر وہ رسول ہے، ودین الحق، اور سچے دین پر، عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں بھیجا الہدا دے کر اور دین حق دے کر، شاہ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول بھیجا جو الہدا پر ہے، راہ پر ہے اور سچے دین پر ہے۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، وکفا باللہ شہیدا، اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا، یعنی وہی سنت اللہ کی جو بیان ہوئی ہے بار بار کہ رسول اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ وہ اظہار دین کرے۔ باقی پیغمبروں کے ہاں بھی اظہار دین ہوا ہے، لیکن صورت اور رہی کہ وہ ان معنوں میں تو رسول مغلوب کبھی بھی نہیں ہوتے نا، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ قوم ایمان نہیں لائی تو قوم کو ہلاک کر دیا گیا، پھر جو باقی لوگ رہے ان کو زمین میں استخلاف مل گیا، خلافت مل گئی، لیکن جہاں پر تو چونکہ آخری نبی اور رسول تھے تو یہ عملاً ہونا تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ دین کو غالب کیے بغیر پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جاتے، تو کہا کہ یہ تو اللہ کی اسکیم ہی یہی ہے، تو یہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ بھائی ہم اگر ہم کوئی ایسا معاہدہ کر لیں گے جو ان ایون ہوگا تو ہم پر کفار غالب آ جائیں گے، ہمیں دبا لیں گے، تو کہا یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ نے دین حق اور الہدا دے کر بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے، یہاں ترجمہ کتنا اچھا کیا، اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا، کوئی مانے نہ مانے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنے حق کو ثابت کر کے رہے گا۔ وہ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ وہ آیت بھی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کتنی مرضی سازشیں کر لیں اور اندر سے بھی مارے آستین منافقین جو کچھ بھی جو ہے وہ چالیں چل لیں، یہ معاملہ توڑ چلے گا اور پورا ہوگا اور دین غالب ہو کر رہے گا۔ اس کا فائدہ ہے
اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سب سے غالب کر دیا ایک مدت، اور دلیل سے غالب ہے ہمیشہ۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کتنی مکمل بات ہے۔ پیغمبر نے غالب کر دیا، غالب رہا ایک مدت تک، پھر اس کے بعد مغلوبیت بھی ہوئی، مختلف ادوار میں ہوتی رہی، تاتاریوں کے ہاتھوں ہوئی، بعد میں کلونیل پیریڈ میں ہو گئی، لیکن کہا کہ اس سے وہ جو دین کا اظہار ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں دلیل سے غالب ہے ہمیشہ، دلیل استدلال کی بنیاد پر دین ہمیشہ سے غالب ہے۔ ہاں آپ کہہ لیں، فزیکل کہہ لیں، پولیٹیکلی جو ہے وہ کبھی غالب ہوا، کبھی غالب نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے غالب کر دیا، یہ بشارت دے دی کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے گلوبلی بھی غالب ہوگا، بیچ میں ادوار اوپر نیچے آتے رہیں گے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین دے کر بھیجا، جس دن آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول کی تکمیل تک اور قیامت تک اس قرآن کی حجت جو ہے، جو حجت بالغہ ہے، وہ غالب رہے گی، اور اس پر کوئی جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وہ کبھی مغلوب ہو بھی سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، اور کہا کہ دنیا کے جو آئین ہے نا اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، دنیا کا آئین ہے، قوموں میں پشمردگی طاری ہو جاتی ہے تو وہ زوال آمادہ ہوتی ہیں، اور کچھ قومیں طاقتور ہو جاتی ہیں، تو کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا رونا کیا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو کہا کہ وہ ہے واقعتاً کہ بھئی اگر ہمارا جو ڈسکورس ہے، جو ہماری علمی روایت ہے، اگر وہ نیچی ہو رہی ہے تو یہ ایک سانحہ ہے، یہ ایک بڑا رونا ہے، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی۔ تو کہا کہ یہ جو دین ہے ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور بڑا اچھا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کہاں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جنگوں میں کوئی بڑے آدمی تھے صحابہ یا تابعین میں سے کوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں باطل غالب آ گیا۔ ہاں بلکہ یاد آ رہا ہے کہ امام نے تیمیہ علیہ رحمہ کے زمانے میں جب تاتاریوں کا فتنہ تھا نا، تو اس موقع پر کسی نے یہ بات کہی کہ بھئی دیکھیں مسلمان مغلوب ہو گئے، حق جو ہے مغلوب ہو گیا۔ کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کہا اصل مغلوبیت یہ ہے کہ جب تمہارا جو نظریہ ہے، جو تمہارا جو تصور ہے، جو تمہارا دین ہے، وہ دبنے لگے، اگر تمہارے وجود دب گئے، تمہارے وجود کٹ بھی گئے، تمہاری حکومتیں چلی گئیں، یہ بات اہم نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ بھائی وہ جو دین تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کیسی ہے۔ اس میں ایک بات مختصر عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک تصور ہے گولڈن ایج، گولڈن پیریڈ، اور مغرب کے اثر سے، مستشرقین کے عرب اثر سے ہمارے ہاں تصور کیا ہے، جب بھی گولڈن ایج کی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دارالحکمہ مامون کا اس کا ذکر ہوگا، یا اصل ذکر ہوگا اندلس کا، جناب وہاں جو یونیورسٹیاں تھیں اور کیا تہذیب تھی اور کیا تمدن تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اور اب ہم، یا پھر اس کے بعد اگر ہوگا تو مغلز کا ہوگا کہ بھئی انہوں نے کیسی کیسی جو ہے عمارتیں قائم کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو یہ سب باطل تصورات ہیں۔ کسی بھی آپ سمجھ لیجئے قوم کے حوالے سے اس کے عروج کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا، اگر ہم عام بات کریں تو نظریہ، اور اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو دین کے ساتھ سبسکرپشن کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے۔ بس جس دور میں مسلمانوں کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ مضبوط ہے تو وہ عروج کا دور ہے، اور جب دین کے ساتھ کمٹمنٹ کمزور ہے تو وہ زوال کا دور ہے۔ تو ہمارا گولڈن ایج جو ہے وہ خلافت راشدہ ہے، وہ رسول اللہ اور صحابہ کا دور ہے، جہاں بہت مشکل حالات بھی رہے، جہاں کوئی بہت بڑے بڑے تہذیب و تمدن نہیں تھے، نہ کوئی بڑی بلڈنگز بنائی گئیں، نہ کوئی اور اس طرح کی باتیں جن کو آج ہم یارڈ سٹک بناتے ہیں۔ اسی لیے بلکہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، سینئر استاد ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو تہذیب کا پورا تصور ہے نا، یہ خود مغرب کا پیدا کرتا ہے، یہ ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہے جو مغرب سے آیا ہے۔ مسلم تہذیب، مسلم تہذیب، مسلم تہذیب ایز اے گیون ہم یہ لفظ بولتے چلے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوئی جنرس پورا تصور مغرب کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے تہذیب کا غلبہ، تہذیب نیچے آ گئی، تہذیب، ہمارا تصور دین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دین ظاہری بات ہے وہ کچھ ظہور کرتا ہے خارج میں تو اس کے کچھ اوضاع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ایک تمدن بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے اور چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہم نے بجائے خود تہذیب کو ایک بت بنا لیا ہے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ تہذیب کا تصور گریکس کے ہاں کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ مہذب ہیں، اور ہمارے جو غیر ہیں نا، جو نان گریکس ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ باربیرین ہیں، وہ سیویج ہیں۔ اور یہی تصور جدید مغرب کا بھی تھا۔
اور آپ کو معلوم ہے دا سویلائزنگ مشن جو تھا ان کا، کولونیلزم کیا تھا؟ دا سویلائزنگ مشن. وہ رڈیارڈ کپلنگ نے کہا تھا نا، وائٹ مینز برڈن، کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مہذب بنانا ہے ان جانگلی اقوام کو، ان قوموں کو. اور کسی وقت موقع نہیں ہے کبھی بتایا جائے نا کہ ریسزم کتنا گہرا ہے. جن لوگوں کو پوجتے ہیں لوگ، ہیوم کو پوجتے ہیں، والٹیئر کو پوجتے ہیں، کانٹ کو پوجتے ہیں، تو کانٹ کی جو اینتھروپولوجی تھی وہ بالکل ریسسٹ تھی. ہیوم کے کلمہ، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو نیگرو ہے نا، کانٹ اور ہیوم اس طرح کے اقوال ان کے ملتے ہیں. کہا یہ جو نیگرو ہے یہ تو انسان اور جانور کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے، یہ پورا انسان ہی نہیں ہے. ایک موقع پر کہیں اس نے پہلی مرتبہ کہیں دعوت میں گیا تو ایک آدمی آیا ہوا تھا، کوئی لارڈ تھا، اس کے ساتھ اس کا جو ہے غلام بھی تھا کالا. تو پہلی مرتبہ کانٹ نے وہ دیکھا کالی چمڑی والا آدمی، وہ ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، یہ پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تصورات ہمارے یہاں تہذیب کی اور گولڈن ایج کی ہیں، یہ بہت اس میں پرابلمز ہیں اور بہت اس کے اندر مسائل ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا دلیل اور استدلال کی بنیاد پر. دنیا میں کبھی جو ہے وہ سیاسی طور پر کبھی غالب ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، زوراور ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، نرم دل ہیں آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا بانا یعنی آپ سمجھ لیجئے علامت کیا ہے ان کا، ان کے منہ پر، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے. ذالک مثلہم فی التورات، یہ کہاوت ہے ان کی توریت میں. اب یہاں پہ دیکھیے محمد الرسول اللہ والذین معہ، رسول اللہ اور صحابہ، یہ صحابہ کی خاص اہمیت ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو فئے آپ کہہ لیجئے منصورہ ہے، یا کون سے لوگ ہیں جو نجات یافتہ گروہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ جس کے بارے میں کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کہا کہ تورات میں ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کہ ان کی علامتیں ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے ان کے چہروں سے عیاں ہیں. یعنی وہ جو ایک علامت پیدا ہو جاتی ہے ماتھے پر، وہ صرف مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کے چہرے بشرے پر ایک نور ہوتا ہے. ایک قول ہے ہمارے ہاں چلا آتا ہے، وہ غلط طور پر حدیث کے طور پہ معروف ہو گیا، بلکہ وہ اصل میں کیا ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں. ایک صاحب محدث حدیث لکھا رہے تھے، تو حدیث لکھاتے لکھاتے املا ہوتی تھی نا، حدیث پڑھ رہے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں. ایک صاحب داخل ہوئے، بڑے عابد و زاہد، ان کو دیکھا ان کا چہرہ چمک رہا تھا، نورانی تھا. اب وہ انہوں نے سند لکھوائی، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رکے، طریقہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ لکھ لیں پھر میں متن بتاؤں. وہ سامنے سے صاحب ظاہر ہوئے تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، کہ جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی قائم اللیل ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ادراج. غلطی سے لوگوں نے سمجھا کہ اس سند کا متن یہ ہے، حالانکہ وہ تو ایک کمنٹ کر رہے تھے نا، ایک عارض کر رہے تھے. حدیث انہوں نے بعد میں پڑھی، لیکن بعد الحدیث کے طور پہ یہ بات معروف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام جو ہے سیدنا عمر کے بعد جو شام میں آئے نا صحابہ، تو جو وہاں کے پادری لوگ تھے اور جو ان کے وہاں پہ مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے کہا، یہ پکار اٹھے، کہا کہ جی ہم اپنی کتابوں میں جو پڑھتے تھے نا، خاص طور پہ نصارہ، کہ بھئی مسیح کے جو ساتھی ہیں ان کا چہرہ بشرا کیسا ہے، ان کے اطوار کیسے ہیں، تو کہا کہ ان لوگوں میں ہم وہ اثرات دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بائبل اگر آپ پڑھیں نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، تو صحابہ کرام کا جہاں وہاں پر جو ان کا آپ سمجھ لیں نا، ان کا جو جنرک نیم ہے وہ کیا ہے؟ قدسی. وہ پیغمبر آئے گا، فاران کے جو ہے پہاڑی سے چمکے گا، اور قدسیوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہوگا. کتنا اچھا لفظ ہے، قدسیوں کا. یعنی وہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اینجلک بینگز ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی فرشتے ہیں جو آ گئے ہیں. تو کہا کہ ان کے چہروں سے ان کا جو ہے سجدوں کے اثرات نظر آتے ہیں. یہ مثال ہے ان کی توریت میں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور کہاوت ہے ان کی انجیل میں، كَزَرْعٍ، جیسے کھیتی، أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا. پٹھا سے مراد اپنی سوئی، اپنی کوپل. فَآزَرَهُ، پھر اس کی کمر مضبوط ہوئی. فَاسْتَغْلَظَ، پھر موٹا ہوا.
فاستوى علی سوقی، پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر، یعجب الزراع، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تا جلاوے ان سے جی کافروں کا۔ اب کتنی اچھی تمثیل ہے کہ صحابہ کرام کی مثال دی جا رہی ہے جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے، کھیتی جو ہے وہ کونپل پھوٹتی ہے، پھر اپنے نال پہ کھڑی ہوتی ہے، پھر جوبن پر آتی ہے۔ تو کہا کہ جب کاشتکار اس کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کی فصل ہے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو ان کو خوش آتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اور کیا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کفار کے اندر غیظ و غضب بھڑکتا ہے، صحابہ کی جماعت دیکھ کر ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو فائدہ ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، جو تندی، اچھا آگے ہاں وہ اس کا رہ گیا تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، زوراور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں جو تندی اور نرمی اپنی خو ہو وہ سب جگہ برابر چلے، اور جو ایمان سے سور کر آوے، وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ۔ تو کہا کہ وہ ایمان کی وجہ سے ان کے اندر نرمی ہے۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رسالۃ المسترشدین کے آخر میں حارث المحاسبی علیہ رحمہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ دل کے اندر کچھ اوصاف ہونے چاہیے۔ کہا رقت اور صلابت، رقت اور صلابت۔ رقت کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے، صلابت کیا ہے؟ دین کے دشمنوں کے حوالے سے۔ تو ان کے اندر رحمت ہے، رقت ہے، رافت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور جو کفار ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ عزتاً علی المؤمنین عزتاً علی الکافرین عزلتاً علی المؤمنین، اہل ایمان کے سامنے بچھے ہوئے، کافروں پہ چڑھے ہوئے۔ شاہ صاحب بھی یہ فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا بانا یعنی تہجد کی نمازوں سے صاف نیت سے چہرے پہ ان کے نور ہے، حضرت کے اصحاب اور لوگوں میں پہچانے پڑتے چہرے کے نور سے۔ اور کھیتی کی کہاوت یہ کہ اول ایک آدمی تھا اس دین پر، پھر دو ہوئے، پھر قوت بڑھتی گئی حضرت کے وقت اور خلیفوں کے، اور یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان لائے اور بھلے کام کرتے ہیں، وعدہ دیا ان کو۔ اب کہتے ہیں حضرت کے اصحاب سب ایسے ہی تھے۔ اب یہاں میں آگے آیت پڑھتا ہوں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ لیغیظ بہم الکفار، امام مالک علیہ رحمہ ان کے سامنے کسی آدمی کا تذکرہ کیا کہ کوئی صاحب ہیں ینتقص اصحاب رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی تنقیص کرتا تھا، توہین کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھی پوری، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، پھر آپ نے کہا من اصبح من الناس، تو کہا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو، اور کہا کہ فی قلب، اور اس کے اندر، اس کے دل میں، غیظ فی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے لیے غیظ ہے، غضب ہے، تو کہا کہ فقط اصابت ہو حاذہ الآیہ، اس تک اس آیت میں جو انجام بیان ہوا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ کیا ہے انجام؟ کہ لیغیظ بہم الکفار، اور وہ جو کہا نا کہ بھئی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، تو امام مالک نے بڑی اچھی توجیہ کی کہ ان کے زمانے میں روافظ کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام کی تنقیص کرتے تھے، ان پہ تبرہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ جو آدمی بھی یہ کرتا ہے نا، اور گویا جس کے لیے صحابہ کی جماعت غیظ و غضب کا ذریعہ ہے، پھر وہ سوچ لے کہ پھر وہ کون ہے۔ یہاں تو کہا ہے نا کافروں کو جو ہے اس سے غیظ و غضب ان پہ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ دیا ہے اللہ نے ان میں سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، معافی کا اور بڑے نیک کا۔ اب یہاں یہ جو منہم ہے نا، اس سے ہمارے ہاں جو باطل پرست لوگ ہیں اور جو جن کے دل میں خباثت ہے اور کدورت ہے، وہ اس سے طرح طرح کی تھیریاں نکالتے ہیں کہ دیکھیں سب صحابہ سے تو وعدہ نہیں ہوا، منہم ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی میں من جو ہے ایک تبعیضیہ ہوتا ہے بعض، اور من بیانیہ ہوتا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چند بتوں کی جو ہے، کچھ بتوں کی گندگی سے بچو،
من کا مطلب ہے سب بتوں کی بندگی سے بچو. اسی وجہ سے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری نے بھی اور لوگوں نے بھی اور پرانے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں من جو ہے وہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں، یہ سب لوگوں سے وعدہ ہے. اب شاہ صاحب کتنا اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں، کہا کہ اور یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان لائے اور بھلے کام کرتے ہیں. حضرت کے اصحاب سب ایسے ہی تھے مگر خاتمے کا اندیشہ رکھا. تو کہا من کہہ کے نا جیسے ایک اندیشہ رکھا کہ نچنت نہ ہو. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہیں فرما رہے ہیں نا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر. تو اور لوگوں میں سے کہا بہت سے بخشے ہوئے ہیں لیکن یہ گارنٹی نہیں دی کسی کو، کیونکہ لوگ جو ہیں بے خوف ہو جاتے ہیں. حق تعالیٰ بندوں کو ایسی خوشخبری نہیں دیتا کہ نڈر ہو جاویں، مالک سے اتنی شاباشی بھی غنیمت ہے. کتنی اہم بات فرمائی، کہا کہ ایسی بشارتیں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کہ لوگ بے خوف ہو جائیں اور نڈر ہو جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.